قیامت، دی ڈے آف ججمنٹ، ایک ایسا دن جو ہر انسان کی زندگی کا آخری دن ہوگا. لیکن قیامت آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کچھ ایسی نشانیاں بتا دی ہیں جو اس بات کی خبر دیتی ہے کہ وہ وقت قریب ہے. لیکن یہاں کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان نشانیوں کو ہم دیکھ رہے ہیں؟ چلیے جانتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا وقت نزدیک ہوگا. وہ لوگ حکمرانی کریں گے جو اس کے لائق نہیں ہوں گے. Our objective was the destruction of Iran. جاہلوں کی حکومت ہوگی. Become very good friends over a fairly short period of time. اور وہ حکمران بغیر سوچے سمجھے اور بغیر کسی علم کے فتوے دیں گے. إن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. وہ خود تو گمراہ ہوں گے ہی لیکن اپنے ساتھ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. قیامت سے پہلے اللہ عالموں کو موت دے دے گا اور علم کو اٹھا لے گا. ہر طرف جہالت پھیلنے لگے گی. لوگ ظالموں کی پیروی کریں گے اور یہ لوگ علاج کے کچھ ایسے طریقے بتا رہے ہیں جو کہیں سے ثابت نہیں ہے. درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ دے اور پڑھیں دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات. اور ان میں سے جو انسان سب سے بہتر ہوگا لوگ اسے ذلیل کریں گے. مسجدیں تو بھری ہوں گی لیکن لوگوں کے دل ہدایت سے خالی ہوں گے. لوگ قرآن پڑھیں گے تو صحیح لیکن وہ ان کے گلے سے نیچے نہیں جائے گا. وہ اس طرح گمراہ ہوں گے جیسے تیر اپنے نشانے سے چوک جاتا ہے اور جس طرح منہ سے نکلی ہوئی بات اور کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا اس طرح وہ لوگ بھی کبھی ہدایت پہ واپس نہیں آ پائیں گے. جب قیامت قریب آئے گی تو فتنے ظاہر ہونے لگیں گے جن میں سے سب سے بڑا فتنہ ہوگا دجال، جس پہ پھر ہم کبھی بات کریں گے. تو سبسکرائب. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے صحابہ کرام کو قیامت کی وہ ساری نشانیاں بتا دی تھی جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی، جن میں سے کچھ ہو رہی ہیں اور کچھ ہونے والی ہیں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے. تبھی وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ان کے پاس آئے. لیکن صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو جانتے تھے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سے سوال کیے جن میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 8 میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ایک لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی اور تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں چلنے والے غریب بکریاں چرانے والے یہ لوگ اپنی اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں لگ جائیں گے اور عمارتیں بنانے میں یہ ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے. اب اگر اس بات کو ڈیپلی دیکھا جائے تو جب ایک لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی اس کا مطلب ہے اولاد اپنے ماں باپ کو گالیاں دے گی اور ان پہ حکم چلائے گی، ان کی نافرمان ہوگی، ان کی بات کو نہیں مانے گی بلکہ اپنی بات کو منوائے گی. تو اسی بات کا مطلب ہے ایک لونڈے کا اپنے مالک کو جنم دینا. اور تم دیکھو گے کہ یہ ننگے پاؤں چلنے والے یہ بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے اور اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے. اب اس لحاظ سے کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ ہم پھر کبھی ڈسکس کریں گے، تو اسی لیے سبسکرائب. اب اگر ان نشانیوں کو سیکوینس سے سمجھے تو زلزلے بڑھنے لگیں گے، ٹائم تیزی سے گزرے گا، سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح اور ہفتے دنوں کی طرح گزریں گے. ہر طرف قتل و غارت پھیل جائے گی. نہ قتل کرنے والے کو پتا ہوگا کہ اس نے اسے قتل کیوں کیا اور نہ قتل ہونے والے کو پتا لگے گا کہ اس نے مجھے قتل کیوں کیا. لوگ مرنے کی خواہش کرنے لگیں گے. لوگ دوسروں کی قبر کے پاس سے گزریں گے اور خواہش کریں گے کہ کاش اس کی جگہ پہ میں ہوتا. عرب کی زمین جو کہ ابھی ایک صحرا ہے وہ کھیت اور ندیوں سے بھر جائے گی. A desert in Saudi Arabia receives snowfall and hail. یعنی کہ عرب کی زمین پر سبزہ ہوگا. لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ یہ بات سوچنا چھوڑ دیں گے کہ پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا. وہ صرف اور صرف پیسہ کمانے کے بارے میں سوچیں گے. انسان کی عزت اس کی دولت کو دیکھ کے کی جائے گی، کوئی اس کا دل یا اس کا تقویٰ نہیں دیکھے گا. جیسے کہ ایک مثال ہے جان ہے تو جہان ہے، لیکن لوگ دولت کو جان اور جہان دونوں بنا لیں گے. لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ کوئی بھی ایک ایسا بندہ نہیں ہوگا جس نے کبھی سود نہ کھایا ہو. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 278 اور 279 اس میں یہ کلیئرلی لکھا گیا ہے کہ سود اللہ کے خلاف جنگ ہے. پھر اگر ایسا نہ کرو گے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور اگر توبہ کر لو گے اور سود چھوڑ دو گے تو تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے. پتہ نہیں لوگ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے. کاروبار تو بڑھنے لگیں گے لیکن ان میں برکت نہیں ہوگی. معاشرے میں جھوٹ بڑھنے لگے گا، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کر دیا جائے گا. پوری دنیا میں شراب عام ہو جائے گی، یہاں تک کہ زنا کو بھی لوگ عام کر دیں گے. ریشم کا لباس پہنا جائے گا، مرد عورتوں کی نقل کریں گے اور عورتیں مردوں کی نقل کرنے لگیں گی. عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی. اولاد اپنے والدین کی نافرمانی کرنے لگے گی. لوگوں کے دل تو برائی سے بھرے ہوں گے لیکن ان کے چہرے نیک نظر آئیں گے. عام الفاظ میں دیکھیں تو منافق لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو آپ کے چہرے پہ تو آپ کے ساتھی ہوتے ہیں لیکن دل میں بغض اور منافقت لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. لوگوں کے دلوں میں پیسوں کی محبت بڑھ جائے گی اور لوگ پیسوں کے لیے اپنا ایمان بیچنا شروع کر دیں گے. لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت بڑھ جائے گی. اب اگر دیکھیں تو لوگ پیسوں کے لیے اپنا ایمان تک بیچ رہے ہیں. عورتیں معاشرے کو ڈومینیٹ کریں گے اور مرد ان کی بات مانیں گے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بات واضح ہے. وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جنہوں نے اپنے معاملات ایک عورت کے حوالے کیے ہوئے ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک لوگوں کو ایک عجیب طرح کی موت آئے گی. ایک انسان بازار میں کھڑا ہوگا کہ اچانک اسے موت آ جائے گی جبکہ اس کے آس پاس کے جو لوگ ہوں گے انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اسے موت آئی کیوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہارٹ اٹیک سے سڈنلی ڈیتھ ہو
जाना, क्योंकि हार्ट अटैक में भी तो ऐसा ही होता है कि एक बंदे को अचानक मौत आ जाती है और उसका पता तक भी नहीं चलता। इधर बंदा ठीक होता है, उधर उसे मौत आ जाती है। रीजन पता चलता है हार्ट अटैक। हर साल 40 से 50 लाख लोगों की मौत ऐसे ही बगैर किसी रीजन के हो जाती है, और अगर देखा जाए तो उनकी मौत हार्ट अटैक से होती है, और लोगों की सडनली डेथ की तादाद बढ़ती ही जा रही है। इसी तरह एक मरतबा सहाबा कराम मस्जिद नबवी में बैठ के बातें कर रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए और उनसे पूछा कि किस बारे में बात हो रही है। तो सहाबा कराम ने बताया कि या रसूलल्लाह, हम क़यामत के बारे में बात कर रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक ये 10 निशानियां जाहिर नहीं हो जाती, जिनमें सबसे पहले है दज्जाल का आना और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आना। आसमान से आने वाला एक घना धुआं, ये भी एक क़यामत की निशानी है। जमीन से एक ऐसा जानवर निकलेगा जो लोगों से बातें करेगा उन्हीं की जुबान में। Today, no one escapes me. सूरज का मगरिब से तलू होना, एक दिन ऐसा होगा जब सूरज निकलेगा ही नहीं। लोग सूरज का इंतजार करेंगे लेकिन सूरज नहीं निकलेगा। 3 दिन तक ये सूरज नहीं निकलेगा, और जब निकलेगा तो मगरिब से निकलेगा, और आधे दिन बाद मगरिब में ही गुरूब हो जाएगा। और याजूज और माजूज का आना, और जजीरा अरब में जमीन लोगों को निगल लेगी, जैसे कि जलजिला आने से जमीन फट जाती है। एक ऐसी आग जो कि यमन से निकलेगी, और वो आग बहुत बड़ी होगी। ये सारी बातें सही मुस्लिम की एक हदीस 2901 में लिखी हैं। ऐसी और भी बहुत सी निशानियां हैं जिनमें से कुछ पूरी हो गई हैं और कुछ पूरी हो रही हैं। तो आखिर में क़यामत आएगी कैसे, कौन कौन सी चीजें जाहिर होंगी, कैसे कैसे वो इंसानों पर क़यामत बरसेगी, तो इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लें।